سب سے پہلے تو دل کی اثاث گہرائیوں سے مبارکباد ڈاکٹر قمر احسان صاحب کو ڈیری دوست کی 6 سالگرہ پر، اور دعا ہے کہ یہ شجر سایہ دار بنے، پھلے پھولے بڑھے، اور اس سے اس دیش میں بھی اور اس دیش سے باہر بھی جو اردو کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اردو کے جو قارئین ہیں، جو لکھاری ہیں، ان سب کو مستفید ہونے کا موقع ملے۔ ڈاکٹر صاحب کا آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جاؤ مجھے بٹوا کے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کے پاس گیا، ان کو میں جانتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تم لکھو اور ہم اگر بات ہو ہم ضرور اس کو جگہ دیں گے۔ تو ان کی مہربانی ہے، میں نے جو بھی اس کو لکھنا شروع کیا اس کو نکھارا انہوں نے، تو اس کے لیے میں دوسرے ڈاکٹر صاحب جن کے میگزین کی بدولت ہم نے مطلب ان کو جب بھی دیکھا ہے اپنے کام میں اتنا مشغول دیکھا ہے کہ ان کے ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، ان کو دیکھا ہے کمیونٹی کے لیے، دیکھا ہے اپنے آپ کو کمیونٹی کو ہر شعبے میں آگے لانے کے لیے، دیکھا ہے کہ جو بھی کمیونٹی میں کوئی مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ان کا اخبار میگزین ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اور میرا اور ڈاکٹر صاحب کا تعلق ایک صحافی اور اس کے علاوہ ایک دوست کا زیادہ ہے، اور جب سے میں نے یہ جدوجہد شروع کی تھی 2010 میں 9 میں، تو بہت سے جو اخبار والے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو قیادت ٹائم دیتے تھے، اور میرا انہوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ ایسوسیشن کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی جب بھی کوئی کام کرتے تھے کمیونٹی کے لیے، تو یہ کہ کمیونٹی کے لیے کوئی بھی کام ہو تو میں بے لوث حاضر ہوں، تو اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا، رہنمائی کی ہے، اور اس کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں وہ کم ہے۔ اچھا کام کر رہے سارے بھائی بھی نے، ساڈے نال تعلق صحافت دا نہیں ہے، اسی کوشش کرن دے کہ جہڑا ساڈا بھرا ہے وہ بھرا ہوئے، صحافی سارے اتنے آنے، مگر جہڑا ساڈا تعلق انہاں نال ہے میرے خیال کے مطابق کسی نال نہیں۔ آج اس کی 6 بہار ہے، دل دوست کی، اللہ کرے یہ کئی 100 بہاریں دیکھے اور یہ سلسلہ وسعت پکڑتا رہے۔ آسان کام نہیں ہے اس دور میں جب کرائسس ہیں، لوگ اس انداز سے تعاون نہیں کر پاتے یا نہیں کر رہے جس طرح کے ان چیزوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایک صحافی کے لیے تو اور بھی مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں، کیونکہ اس کی کل وقتی جا بھی یہی ہوتی ہے۔ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ فارغ ٹائم بیٹھے ہیں 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ، تو آپ جو ہے نا اپنی تب آزمائی کر لیں، کیونکہ یہ تو کام ہی ایسا ہے کہ آپ نے ہر وقت 24 آور اس کے ساتھ منسلک رہنا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اپڈیٹ سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اپنے بچوں اور بچیوں کو اس ملک کا مفید شہری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جس طرح جناب اسناد مصطفیٰ ہاشمی کی یہ تصویر ہے، نیچے پھر راہیل اکرم ایڈوکیٹ کی ہے، اس طرح باقی ساتھیوں کی بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اور بچیاں انسپائریشن لیں ان سے اور اس معاشرے کے مفید ترین شہری بنے۔ ہماری انٹیگریشن کے لیے اس ماحول اور معاشرے میں ہمارے باوقار مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک روڈ میپ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، بچے بھی اور بچیاں بھی، تفریق نہیں ہے اس میں کوئی، تاکہ وہ اس معاشرے کے باوقار شہری بنے۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ہمارا حال آسان ہوگا، بلکہ ہمارا ماضی بھی جو ہے اس کی بھی تابناکی پہ یہ مہر تصدیق ثبت ہوگی کہ واقعتاً یہ کوئی شاندار ماضی رکھنے والی قوم کے سپوت ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی، تو یقیناً پھر یہ جو جنریشنل گیپ کا ہمیں UK میں سامنا کرنا پڑا تھا، خدا نہ کرے ہمیں اس کا یہاں پہ سامنا کرنا پڑے۔ تو میں چاہوں گا کہ نہ صرف ہمارے سان بلکہ ہر بندہ جس کے علم میں، جس کی بساط میں جو کچھ بھی ہے وہ کرے، تاکہ ہمارا یہ سفر سہل بھی ہو، آسان بھی ہو اور خوشگوار ترین بھی ہو، ہماری نسلیں یہاں پہ پھلیں پھولیں بڑھیں، اس معاشرے کے اچھے شہری بنیں اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً جب کسی سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، تو اس کے پھر جو 4 فادرز ہیں جو جہاں ہیں، جن کے ذریعے سے یہ سلسلہ تخلیق کا آگے چلتا رہے، ان سب کی نیک نامی ہوگی، اور اسپیشلی اپنا وطن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اس سے خالی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وطن کی محبت پہ اور اپنے دین پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ان کی کاوشیں اور ان کی طرف میں لائیو بھی کئی جگہ پہ دیکھ چکا ہوں۔ ڈاکٹر قمر احسان ایک ہماری شخصیت ہے، ایک اچھے قلم کار، ایک اچھے لکھاری ہیں، ابھی تک تقریباً 17 کتابوں کو ترتیب بھی دے چکے ہیں۔ باغوں کے آئندہ یہ اور ترقی کرے اور زیادہ اسٹیبلش ہوں، نیک تمنا اور دعائیں آپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کام میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ باقی تو سارے اتنے صحافی آ رہے، سارے احترام کرنے ہیں،
اور ڈاکٹر صاحب نال ساڈا بہت اچھا تعلق ہے. اس بعد بہت اچھا ہی کام کر رہے ہیں, ساڈا ہمیشہ ساتھ انہاں نال. آج کے دور میں خبر اور صحافی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. آج کوئی سٹوری چوتھے دن نہیں پڑھی جاتی, بلکہ ان فیو سیکنڈ وہ خبر دنیا میں پہنچ جاتی ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو جس انداز سے, جس جان فشانی سے یہ کام کر رہے ہیں, ویل اینڈ ٹائم خبر کو اس کے مقام تک پہنچانا, لوگوں تک پہنچانا خبر, ویل اینڈ ٹائم خبر سے آگاہ کرنا, اور اسپیشلی جو کمیونٹی کے ہارڈ ایشوز ہیں انہوں نے اس پہ پہلے بھی بہت سارا کام کیا ہے, کیونکہ یہ ایک انتہائی ہارڈ ورکر ہیں, سخت جان فشانی سے کام کرنے والے ساتھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ باقی دوستوں کے لیے بھی ایک مثالی نمونہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں تو کوئی آپ کا حق چھین نہیں سکتا. میرا ان سے تعلق جو ہے, یعنی جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں اسپین میں, اس وقت سے ہے. ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارنے کا اور بیٹھنے کا موقع ملا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں تو ڈاکٹر صاحب کو بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا جو سالہ میگزین چلایا ہوا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, اور ان کی محنت کا اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جو آج تک یہ چل رہا ہے کام. سب کی اپنی اپنی خدمات ہوتی ہیں, اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے, ویو ہوتا ہے. جب یہ مغل صاحب یہاں پہ ہیں, انہوں نے بھی کافی ساری خدمات دی ہیں. میں نے ان کے بھی کافی پروگرام دیکھے ہیں جو کمیونٹی کے لیے اجتماعی طور پر اچھے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی مسائل جو کمیونٹی کے لیے پیدا ہوتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نظر رہتی ہے. ان کے جتنے بھی کام ہیں صحافتی حوالے سے, پھر دوستوں کے ساتھ, پھر کمیونٹی کی بہتری کے لیے جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے پچھلے 5-6 سال سے, جب سے دل دوست ویب سائٹ کا اور پھر آپ دل دوست ماہنامہ کا آغاز ہوا ہے, تو میرے خیال میں ویب سائٹ بھی ایک بہت عظیم کام تھا لوگوں کو خبروں سے آگاہ کرنے کے لیے. جس طرح پہلے موسم جاوید مور صاحب کا ذکر ہوا ہے, اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے اپنے اپنے وقت پہ کوشش کی, لیکن جس طرح دل جمی کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ ہاں وطن چل رہا ہے, اسی طرح انہوں نے ایک مثبت جو ہے وہ مسابقت کا نمونہ پیش کیا ہے ڈیلی دوست کے ذریعے, اور اس کے بعد پھر ماہنامہ دوست کے ذریعے. ہم لوگ جتنے بھی ادھر بارسلونا میں ہیں, ڈاکٹر صاحب کا سارے تقریباً ہم ان کا کام جانتے ہیں, ان کے آرٹیکل وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ میگزین ڈاکٹر صاحب کمر کی بڑی محنت اور کلے بندے کی محنت, ایک بندے کی. جب پاکستانیوں کے یا اسلام کے متعلق خبر ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب کو ایسے بے چینی ہو جاتی کہ کیوں لکھا, کیا لکھا. تو میرے پاس لنک لے کے بھیجیں گے, کبھی فیس بک پر, کبھی ای میل پہ. اگر نزدیک ہو تو میرے پاس آ جاتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر کے پتہ چلنا چاہیے اس کا کمیونٹی کو. دن رات یعنی ان کی جب بھی اس طرح کی کوئی خبر ملتی ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے جتنی جلدی اس کا اردو ترجمہ ہو سکے وہ لگ سکے. ڈاکٹر صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح محنت سے اچھے کام کے ذریعے اپنا آگے بڑھتے جائیں. اور ہمارے دوست بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, اللہ کرے ان کو زیادہ ترقی, اللہ تعالیٰ عزت اور ترقی عطا. ادھر میں نے دیکھا بڑے لوگوں نے بڑی بڑی ٹیمیں بنا کے میگزین لے کے آئے ہیں. مجھے کافی عرصہ ہو گیا کہ ادھر کمیونٹی میں مختلف دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے, جرنلسٹوں کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے میگزین لے کے آئے ہیں, لیکن اڑ گئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ خبر پڑھ سکے, اسپیشلی پچھلے سالوں میں. ابھی تو بہت جدت اور تیزی آ گئی ہے. پھر بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, بہنوں بیٹیوں کے لیے تو ان کا ایک توازن ہے اس حوالے سے. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کو یہ ایک جہاد بالقلم سمجھ کے کریں کہ کس طرح ہم آنے والی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں. سارے ادارے افراد سے بنے اور کسی نہ کسی فرد نے اپنے وقت پہ نہایت جاں فشانی سے کام کیا ہے, اپنی سہولتوں کو تیاگ کر, اپنے آرام کو قربان کر کے, اپنے وسائل کو لگا کے, تو تب وہ جا کے ادارے بنے ہیں. افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں, ادارے ہمیشہ قائم رہتے ہیں, لیکن اداروں کی پہچان افراد ہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے PIA کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری خدمات, بہت سارے کالم اس پہ لکھے, کمیونٹی کی توجہ اس طرف دلائی. یہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے, اور میرے خیال سے سب سے بہترین فرائض ادا کر رہے ہیں ڈاکٹر قمر احسان, جو کمیونٹی کی تمام کوریج اور کمیونٹی کے مسائل کو سامنے لا رہے ہیں.
اور ہر پروگرام میں یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں. یہ ان کی ایک بڑی خدمت ہے. جہاں تک ان کی صحافتی زندگی ہے وہ تو کسی تعریف، یعنی اس کے لیے تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں. باقی جو ان کی نجی زندگی ہے، نجی زندگی میں ایک انتہائی قابل اور اچھے انسان ہیں. خوش دلی سے ملتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، کمیونٹی کے لیے درد دل رکھتے ہیں. ان کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہیں. ہم آج ان کو ان کی 6ٹھی سالگرہ پر جو ڈیلی دوست ہیں اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان کی خبریں جو ہے نا بڑی پیٹنٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ہوں یا وہ اسپینش نیوز ہوں، بڑی پیٹنٹ خبریں ہوتی ہیں. ان کی بڑی محنت ہے، انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے اپنی ویب سائٹ اور میگزین جو ہے چلایا ہے. بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابیاں دیں. ڈاکٹر صاحب کا کام تھوڑی دیر ہوا دیکھا ہے، ان کو جاننے کا موقع ملا تو الحمدللہ بہت پاکستانی کمیونٹی کے لیے اسپیشلی مناج القرآن اور پاکستانی عوامی تحریک کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں. ان کا فرانس کا یہ سفر جو انہوں نے کیا ہے بہت قابل تحسین ہے. اتنی قربانی اور بے لوث. آج ڈیلی دوست کی میرے خیال سے 6ٹھی سالگرہ پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. جیسے مجھے صاحب نے بولا کہ ان کی جو خدمات ہیں کہ سب سے اکیلے آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور واقعی بہت زیادہ موومنٹ ہے ان کی، بہت ورک ہے الحمدللہ، اور ان کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ. اور ہر موقع پر ان کے ساتھ بھی میری ان کی مخالفت بھی تھی، اختلاف رائے بھی تھا، تو پھر بھی انہوں نے جب میرے ویوز کو سنا اس طرح بیٹھ کر تو انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا کہ ہم نے آپ کا یہ گوشہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا یا اس انداز سے آپ کو نہیں سنا تھا کہ آپ اس انداز سے بھی ہمارا دفاع کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ مشترکہ کاز ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے. ہر فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے تو تقویت بنتی ہے، تبھی چین بنتی ہے. صحافت سے رہا تو میں نے ایک تو اسپین میں آ کے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جتنے ایکٹیو، ڈاکٹر صاحب اسپین میں ایز اے صحافت اور کمیونٹی کے لیے درد رکھتے ہیں، شاید ہی کوئی دوسرا صحافی رکھتا ہوں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں دے، آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے، اور یہ سلسلہ ہماری رہنمائی کے لیے چلتا رہے. میں آج واضح کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ڈیلی دوست یا دوست کا مقصد صرف پاکستانیت اور اردو ہے. یہاں پہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو اردو کے ساتھ منسلک رکھنے کا صرف یہی میرا مقصد ہے. تو ہم دعا گو ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی اس صحافتی زندگی کا پاکستانی کمیونٹی اسپین میں بھی اور سب سے بڑھ کر جو ان کا جذبہ حب الوطنی ہے اس سے سبھی لوگ مستفید ہوں گے. اپنے تئیں تو بہت کوشش کی ہے اور آج جس مقام پہ ہوں اس میں میری اپنی کوشش کم اور دوستوں کی محبت سب سے زیادہ ہے. اور نوید بھائی مجھے اکثر کہتے ہیں کہ انگلش کے الفاظ کاٹ کے آپ اردو لکھ دیتے ہیں، تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اردو کے زیادہ سے زیادہ ووکیبلری ہو، زیادہ لوگوں کو پتہ چلے. بہت مہربانی، تھینک یو.